اسلام جی، ہاللیلویا، پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ کوئی بتا سکتا ہے گزشتہ اتوار کلام مقدس میں سے ہم نے کیا سیکھا تھا؟ صلیب کے بارے میں۔ ویری نائس۔ ویری گڈ۔ صلیب کی جو سزا تھی وہ کھلے عام سب کے سامنے دی جاتی تھی۔ اس کا پرپز، مقصد تضحیک تھا، انسلٹ تھا، بے عزتی تھا، ٹارچر کرنا تو تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے بھی یہ ایک عبرت کا نشان ٹھہرتی تھی۔ بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے بھی رومی گورنمنٹ کا بہت خوف مناتے تھے، ڈرتے تھے۔ پریز گاڈ۔ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے کیونکہ ہم نے شروع کیا ہے کہ ہم 7 صلیبی کلمات پر غور کریں گے، سیکھیں گے۔ تو میرے دل کی یہ بڑی دیرینہ خواہش تھی کہ ہم ان تمام واقعات کو بڑی ترتیب کے ساتھ سیکھیں کہ ہوا کیا تھا۔ گیتسمنی باغ سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، جو اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے پاس اوور میں شرکت کی تھی، عید فصح میں شرکت کی تھی، وہ ضرور ہم خداوند کے فضل سے سیکھیں گے۔ ہم ہولی تھرسڈے پہ، پاک جمعرات والے دن، اس واقعے کو میں نے چھوڑ دیا ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم بڑی ترتیب، جلدی نہ کریں، ترتیب کے ساتھ سیکھیں تاکہ ہمیں ان واقعات کی بڑی سمجھ آ سکے اور ان کے پیچھے جو مقاصد ہیں وہ سمجھ آ سکیں۔ خداوند یسوع مسیح کا کیا مقصد ہے، رومی گورنمنٹ کا کیا مقصد ہے، اور اسی طرح سے یہودی سنہیڈرن، دیگر جو یہودی لوگ ہیں، ان کا کیا پرپس اور مقصد ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم اس وقت جان سکتے ہیں جب ان واقعات کو ڈیٹیل کے ساتھ سیکھیں گے۔ ضرور ہم صلیبی کلمات پر بھی یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ ذرا پس منظر جاننا، بیک گراؤنڈ جاننا کہ یسوع مسیح صلیب پر، ایک دم سے ہم صلیب کا پیغام شروع کر دیں لیکن اس کے پیچھے ہوا کیا ہے، یسوع مسیح صلیب تک پہنچے کیسے ہیں، پہنچایا کیسے گیا ہے، تو ان باتوں پہ غور نہ کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ بات ادھوری رہ جائے گی۔ اس لیے آج ہم اس چیز کو جانیں گے، سیکھیں گے بیک گراؤنڈ یا پس منظر کے تعلق سے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 26واں باب ہے۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو ضرور آپ میرے ساتھ مل کر نکال سکتے ہیں۔ کلام مقدس کی صورت میں ہے یا موبائلز کی صورت میں آپ کے پاس بائبلز، دونوں ہی جائز ہیں، کچھ غلط نہیں ہے۔ آپ اپنی موبائل کی بائبل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ 26واں باب ہے اور اس کی 47ویں آیت سے شروع کریں گے اور اس کی 56ویں آیت تک پڑھیں گے۔ لکھا ہے، وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ یہودا جو ان 12 میں سے ایک تھا آیا، اور اس کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ تلواریں اور لاٹھیاں لیے سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کی طرف سے آ پہنچی، اور اس کے پکڑوانے والے نے ان کو یہ نشان دیا تھا کہ جس کا میں بوسہ لوں وہی ہے، اسے پکڑ لینا۔ اور فوراً اس نے یسوع کے پاس آ کر کہا، اے ربی سلام، اور اس کے بوسے لیے۔ یسوع نے اس سے کہا، میاں جس کام کو آیا ہے وہ کر لے۔ اس پر انہوں نے پاس آ کر یسوع پر ہاتھ ڈالا اور اسے پکڑ لیا، اور دیکھو یسوع کے ساتھیوں میں سے ایک نے ہاتھ بڑھا کر اپنی تلوار کھینچی اور سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا کان اڑا دیا۔ یسوع نے اس سے کہا، اپنی تلوار کو میان میں کر لے، کیونکہ جو تلوار کھینچتے ہیں وہ سب تلوار سے ہلاک کیے جائیں گے۔ کیا تو نہیں سمجھتا کہ میں اپنے باپ سے منت کر سکتا ہوں
اور وہ فرشتوں کے 12 تمن سے زیادہ میرے پاس ابھی موجود کر دے گا، مگر وہ نوشتے کہ یوں ہی ہونا ضرور ہے، کیوں کر پورے ہوں گے۔ اسی وقت یسوع نے بھیڑ سے کہا، کیا تم تلواریں اور لاٹھیاں لے کر مجھے ڈاکو کی طرح پکڑ نکلے ہو؟ میں ہر روز ہیکل میں بیٹھ کر تعلیم دیتا تھا اور تم نے مجھے نہیں پکڑا، مگر یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ نبیوں کے نوشتے پورے ہوں۔ اس پر سب شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے تعلق سے جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کی صلیبی موت، صلیبی کلمات، تو یہ جمعرات کی رات کا وقت ہے۔ گیتسمنی باغ میں خداوند یسوع مسیح اپنے حواریوں شاگردوں کے ساتھ مل کر دعا کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ مقدس متی، مقدس مرکس، مقدس لوکا اور مقدس یوحنا، اناجیل اربع کے چاروں مصنفین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہیں سے خداوند یسوع مسیح کو کیا کیا گیا ہے؟ گرفتار کیا گیا ہے۔ اب اس کے ساتھ اگر ہم مقدس لوکا کا پیسج بھی تلاوت کریں، جو آپ گھر میں جا کر پڑھ سکتے ہیں اس کو 22ویں باب میں سے، چونکہ ابھی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ اس کو ڈیٹیل جو ہے وہ تمام واقعات کو پڑھیں۔ مقدس لوکا اس کی اور ڈیپتھ اور گہرائی کو بیان کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا جو پسینہ ہے اس وقت خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر ٹپک رہا تھا۔ اور اس بات کی وہ انٹینسٹی کو، شدت کو بیان کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس وقت کس حالت میں ہیں۔ بہت سارے لوگ خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ مبالغہ آرائی ہے، اس طرح سے کہنا کہ یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ پسینہ جو ہے وہ خون کی بوندیں بن بن کر نکلے۔ لیکن یاد رکھیں کہ نہ یہ بات مقدس متی نے لکھی ہے، نہ یہ مقدس مرکس نے لکھی ہے، اور نہ ہی یہ بات مقدس یوحنا نے لکھی ہے۔ کون لکھ رہے ہیں؟ مقدس لوکا، جو کیا ہیں؟ پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں، طبیب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جسے میڈیکل کا تجربہ نہ ہو، ایکسپیرینس نہ ہو، کوئی میڈیکل کی ٹرم استعمال کرے تو لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بات درست ہے بھی یا نہیں۔ لیکن اگر کوئی میڈیکل کا شخص جس کا تجربہ، ایکسپیرینس، جس کی تعلیم میڈیکل سے ہے، وہ کوئی ٹرمینالوجی یا اصطلاح کا استعمال کرے تو ہمارے پاس شک کرنے کی گنجائش موجود نہیں رہتی ہے۔ اس لیے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ آج میڈیکل سائنس نے یہ پروو کیا ہے کہ یہ انتہائی، جب انسان اضطراب، پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو تب یہ سچویشن جو ہے یہ پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کی جو ہارٹ بیٹ ہے، دل کی جو دھڑکن ہے، وہ عام معمول سے کہیں زیادہ تیز ہو جاتی ہے، اور اس اعتبار سے انسان جو ہے وہ اس طرح کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں بیان کی گئی کہ جسے ہم کہیں کہ یہ کوئی مبالغہ آرائی ہوئی ہے۔ مبالغہ آرائی نہیں، یا کسی بات کو بڑھا کر یا اس میں کوئی اس کو ایگزیجریٹ کر کے بیان نہیں کیا جا رہا، بلکہ خدا کا کلام اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ یہ چونکہ ایک طبیب نے، ایک ڈاکٹر نے لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایکسیپٹیبل، قابل قبول ہے، اور موجودہ جو سائنس ہے اس نے اس بات کو پروو اور ثابت بھی کر دیا ہے۔ آمین۔ اور
اب جب خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان بہت پریشان ہو، دکھ میں ہو، کسی صدمے میں ہو، تکلیف میں ہو، تب یہ سچویشن ہوتی ہے کہ جو پسینہ ہے وہ خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر ٹپکتا ہے. تو یہاں سے ناقدین نے ایک اور نئی اختراع نکالی کہ جی خداوند یسوع مسیح کو اس کا مطلب ہے کہ صلیب سے خوف ہے، ڈر آتا ہے، اس لیے شاید وہ خوف زدہ ہو کر اضطراب پریشانی میں مبتلا ہیں. لیکن یاد رکھیں خدا کا کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ اس وقت اس طرح کے خوف میں مبتلا نہیں تھے. اس کے کئی ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں جو لوگ خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کرنے آئے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ ڈھونڈتے، گرفتار کرنے والے شخص کو ڈھونڈتے، تلاش کرتے، جس کو تلاش کیا جا رہا ہے وہ سامنے آ گیا ہے کہ آپ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو خداوند یسوع مسیح کی نگاہ میں کسی طرح کا کوئی خوف نہیں کہ یہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں. پھر یسوع مسیح کی یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں، جو مقدس پطرس نے جب سپاہی کا کان اڑایا ہے تو اس کے بعد جو سٹیٹمنٹس دی ہیں، ان سے بھی نظر آتا ہے کہ یہ سب کچھ نبیوں کی معرفت جو کہا گیا تھا وہ کیا ہو رہا ہے. مطلب وہ پہلے ہی آگاہ ہیں، اس بات سے جانتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے. اس لیے وہ اپنے شاگردوں کو، حواریوں کو کہتے ہیں کہ تم ایسا نہ کرو، تم ایسا نہ کرو، کیونکہ یہ اگر یہ نہ ہوا تو کلام کیوں کر پورا ہوگا. وہ کلام جو انبیاء کی معرفت کہا گیا تھا وہ کیوں کر میری زندگی میں پورا ہو سکتا اگر یہ مجھے گرفتار نہ کرتے. میں فرشتگان کی بڑی فوج منگوا سکتا ہوں، یہاں پہ مقابلہ کر سکتا ہوں، انہیں شکست دے سکتا ہوں، لیکن اگر میں ایسا کروں تو خدا کا کلام کیوں کر پورا ہوگا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی میں اس طرح کا کوئی خوف موجود نہیں ہے. اب یہ جو سپاہی آئے ہیں خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کرنے کے لیے، تو آپ میں سے کوئی رہنمائی بھی کرے، مدد کرے کہ یہ سپاہی جو ہیں یہ رومی سپاہی ہیں یا یہودیوں کے کوئی اپنے سپاہی ہیں. رومی اور یہودی، یہودی کاہن. اوکے، ویری گڈ. اب یہ ایک کمزور دلیل ہے کہ یہ رومی سپاہی تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کو پلاطوس کے پاس لے جایا گیا تو وہ اس واقعے سے بے خبر تھا. اسے اس بات کی علم نہیں تھا، کوئی اسے پتا نہیں تھا کہ یہ کیا کرنے لگے ہیں اور کیا ہونے والا ہے. وہ بے خبر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رومی گورنمنٹ بھیجتی تو پلاطوس ضرور اس کے آرڈرز دیتا، تب جو رومی پولیس ہے وہ جا کر مسیح کو گرفتار کرتی. تو چونکہ پلاطوس نے انکار کر دیا ہے، وہ تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، انجان ہے اس معاملے میں. اس سے ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہاں رومی سپاہی جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں. پھر یہ جو سپاہی ہیں، دوسری جو ایک مضبوط دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ رومی نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ یہودی سپاہی ہیں. اب یہودیوں کے پاس سپاہی کیسے ہوتے تھے یا کس طرح سے وہ ان کو رکھتے تھے، تو اس کے لیے ہمارے پاس بہت سارے شواہد جو ہسٹوریکل اور خاص طور پہ جو جوئش ہسٹری ہے یا مشنا کی کتاب ان کی شریعت کے بعد، بائبل مقدس کے بعد جو بہت مستند سمجھی جاتی ہے، وہاں سے شواہد ہمیں ملتے ہیں کہ یہ جو لوگ یہاں پر خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں، دراصل یہ یہودی سپاہی ہیں اور یہ سپاہی لاویوں میں سے لیے جاتے تھے. کس فرقے میں سے؟ لاویوں میں سے.
اسرائیل کے 12 قبائل اور ان میں سے لاویوں کا قبیلہ، اس قبائل کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا. کتنے حصوں میں؟ 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا. انہی میں سے کاہن ہوتے تھے اور انہی میں سے لاوی ہوتے تھے. انہی میں سے کاہن اور انہی میں سے لاوی ہوتے تھے. بنی کورہ کا واقعہ ہمارے سامنے اس بات کی بڑی خوبصورت ایک مثال ہے کہ بنی کورہ کا تعلق بھی لاوی گھرانے سے ہے اور ہارون کا تعلق بھی لاوی گھرانے سے. سو بنی کورہ کے لوگ جو ہیں وہ ہارون کے خلاف بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے کہ بھئی ہم بھی تو لاوی گھرانے سے ہیں, ہمارا تعلق بھی تو لاوی کے خاندان سے ہے, ہم کہانت کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ان میں سے آدھے خاندان کو ڈیوائیڈ کر کے کہانت کی ذمہ داری دے دی گئی تھی, آدھے خاندان کو ڈیوائیڈ کر کے لاویوں کی ذمہ داری دے دی گئی تھی. کاہن جو ہیں کہانت کی خدمت کرتے ہیں, لاوی جو ہیں وہ ہیکل کی صفائی, ہیکل کے لیے مختلف ذمہ داریاں, خدمتیں سر انجام دیا کرتے تھے. یہاں تک کہ ہیکل کی پروٹیکشن کے لیے, اس کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی جو لوگ مامور تھے یا جن کی ذمہ داری تھی وہ کاہن نہیں بلکہ لاوی ہوا کرتے تھے. کاہن بھی اس خدمت میں شریک تھے, لیکن کاہن جو تھے وہ مقدس مقامات کی حفاظت پر مامور تھے. جیسے پاک ترین مکان, پاک مکان, ان میں لاوی نہیں جا سکتے, کاہن جا سکتے ہیں. سو ایسی جو خدمتیں ہیں ان کے لیے کاہن خدمت سر انجام دیا کرتے تھے. اب کہا جاتا ہے کہ ہر شام ہیکل کی حفاظت کے لیے, پروٹیکشن کے لیے 200 لاویوں کی ڈیوٹی تھی کہ وہ یہاں پر خدمت سر انجام دیں. اور یہ جو سیکیورٹی ہے اس کو ٹیمپل گارڈ کہا جاتا ہے, یا ہیکل کے وہ سپاہی جو ہیکل کی خدمت پہ, نہیں پانی ہے میرے پاس, تھینک یو, خدمت پہ مامور ہیں. جب خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کیا گیا تو دراصل یہی جو ٹیمپل گارڈ ہیں, جو ہیکل کی حفاظت پہ مامور ہیں, پروٹیکشن کے لیے حفاظت کیا کرتے تھے, ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ یہ ہیکل میں جو یہودی, ناپاک یہودی ہیں, اور اسی طرح سے جو سامری لوگ ہیں, تھینک یو, یا جو غیر قوم سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو وہ ہیکل کے مقدس احاطے میں آنے نہیں دیا کرتے تھے. یہ ان کی ڈیوٹی میں شامل تھا. اور چونکہ ان کے 24 گروپس بنائے گئے تھے اور ہر سال ان کو ڈیوائیڈ کر کے ہر 2 ہفتے بعد ہر خاندان کی ڈیوٹی, یعنی 24 گروہوں میں سے ہر گروہ کی ڈیوٹی جو ہے ہر 2 ہفتے بعد لگائی جاتی تھی تاکہ وہ خدمت کا کام کریں. تو سوچیں کتنی بڑی تعداد ہوگی ان کی بھی اور کاہنوں کی بھی کہ وہ اس خدمت کو سر انجام دیا کرتے تھے. سو جب خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کیا گیا ہے تو اس وقت جو لوگ گئے تھے گرفتار کرنے کے لیے وہ دراصل کون تھے؟ لاوی تھے. وہ کون تھے؟ لاوی تھے. اور جب یہ گرفتار کرنے کے لیے گئے ہیں تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کو تو بڑا خوف تھا, وہ تو اپنی گرفتاری سے خائف تھے یا ڈرے ہوئے تھے یا سہمے ہوئے تھے, اس لیے یہ ان کا پسینہ جو ہے وہ خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر ٹپک رہا ہے. تو خیال کریں کہ جب یہ خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کرنے کے لیے گئے ہیں تو مقدس لوکا ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم یسوع کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو یسوع مسیح نے کہا کہ وہ تو میں ہی ہوں, وہ تو میں ہی ہوں. تو جیسے ہی خداوند یسوع مسیح نے یہ سٹیٹمنٹ پاس کی کہ میں ہی ہوں, تو کلام بیان کرتا ہے کہ وہ اس سٹیٹمنٹ کو سننے کے بعد اپنے قدموں پہ کھڑے
نہ رہ سکے. ہاللیلویا. تو یسوع مسیح کو کیسے ان سپاہیوں کا یا اپنی گرفتاری کا خوف ہو سکتا ہے؟ جو سپاہی اسے گرفتار کرنے کے لیے آئے وہی اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں رہ سکے ہیں. یہ تو ابھی خداوند یسوع مسیح نے صرف اتنی سٹیٹمنٹ دی, صرف اپنے زبان اقدس سے اتنا ہی بولا ہے کہ میں ہی ہوں. اور یہ جو الفاظ ہیں بڑے تھیولوجیکل الفاظ ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمائے ہیں. جب جب یہ الفاظ بائبل مقدس میں الہی ذات نے استعمال کیے ہیں تو آپ دیکھ لیں پرانا عہد ہو یا نیا عہد ہو, آپ کو میریکلز, معجزات نظر آئیں گے کہ کس طور سے خدا جب یہ کہتا ہے کہ میں ہوں تو اس کے بعد کیسے بڑے بڑے جلالی کام ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. ہاللیلویا. یہ وہی سٹیٹمنٹ ہے جو خروج کی کتاب کے 3 باب کی 14ویں آیت میں یہوہ یعنی یہوہ خدا نے اپنے لیے, اپنی ذات کے لیے استعمال کی, اور آج وہی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تو جب انہوں نے ان الفاظ کو جن میں قوت اور قدرت ہے اور جو بڑے اختیار سے بھرے ہوئے ہیں, جب ان الفاظ کا استعمال کیا تو اس کے بعد یہ سپاہی جو ہیں وہ اپنے قدموں پہ کھڑے نہ رہ سکے. تو کیسے کوئی خیال کر سکتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح وہاں پر ڈر رہے تھے, یا ان کے اندر کسی طرح کا کوئی خوف تھا, یا ان کے اندر کسی طرح کی کوئی ان سپاہیوں کو لے کر, گرفتاری کو لے کر کوئی ان کے اندر کوئی ندامت تھی؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. ہاللیلویا. سو یہ جو سپاہی ہیں اسے گرفتار کرنے کے لیے جو مامور ہیں یا آئے ہیں, آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ پہلے بھی یہودیوں نے, فقیہوں نے, فریسیوں نے, شرع کے عالموں نے یعنی سنہیڈرن نے لوگوں کو بھیجا, یعنی ان سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کر گرفتار کر کے آؤ. لیکن ابھی چونکہ یسوع مسیح کا وقت نہیں تھا تو وہ خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کرنے آئے اور اس کے بعد خالی ہاتھ واپس چلے گئے. سنہیڈرن نے پوچھا تمہیں بھیجا تھا یسوع مسیح کو گرفتار کرنے کے لیے, تمہیں بھیجا تھا کہ اسے پکڑ کے لاؤ. وہ کہتے کیسے پکڑیں, اس کی تو باتیں ہی ایسے ہیں جیسے خدا باتیں کرتا ہے, وہ تو کلام ہی ایسے کرتا ہے کہ ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ انسان ہے. سو وہ جب یسوع مسیح سے مل کر گئے تو ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں, ان کی سوچ بدل گئی, ان کے خیالات تبدیل ہو گئے یسوع مسیح کے بارے میں, کیونکہ وہ آئے تھے یسوع مسیح کو گرفتار کرنے, چونکہ خداوند یسوع مسیح کا وقت نہیں تھا. اس کے لیے یہ چونکہ خداوند یسوع مسیح نے جو الفاظ ہیں یہ بہت دفعہ ادا کیے ہیں, مقدس یوحنا تو بہت کثرت سے ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں, آپ ضرور ان کو سرچ بھی کیجئے, ان پہ ضرور آپ پڑھیے بھی کہ خداوند یسوع مسیح بار بار یہ کیوں کہتے ہیں کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا, ابھی میرا وقت نہیں آیا, ابھی میرا وقت نہیں آیا. لیکن آخری دفعہ جب وہ یروشلم کی طرف جا رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب وقت پورا ہو گیا ہے. ہاللیلویا. اب وقت پورا ہو گیا. بہت دفعہ انہوں نے پہلے بھی چاہا کہ یہ اس سے خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کر لیں, مار دیں یا سنسار کر دیں. مقدس یوحنا 8ویں باب میں بیان کرتے ہیں کہ یہ اسے سنسار کرنے کے لیے انہوں نے پتھر اٹھا لیے, تب بھی نہیں کر سکے کیونکہ اس کا وقت ابھی نہیں آیا تھا. تو جب تک اس کا وقت نہیں تھا اس وقت تک کوئی اسے مار نہیں سکتا, کوئی اسے گرفتار نہیں کر سکتا. لیکن جب اس کا وقت آ گیا ہے تو ان سپاہیوں نے کیا, خداوند یسوع مسیح نے خود اپنے آپ کو گرفتار ہونے کے لیے پیش کر دیا ہے. اس صلیب سے بچنا ہوتا, گرفتاری سے بچنا ہوتا اور اس موت سے فرار حاصل کرنا ہوتا تو پہلے بھی موقع ملا تھا خداوند یسوع مسیح کو. اپنی خدمت کے اوائل میں جب وہ آزمائے گئے تو اس وقت بھی ابلیس نے اسے یہ آفر کرائی تھی, اسے یہ آفر دی تھی کہ تو نے اپنے آپ کو خدا کا بیٹا ہی ثابت کرنا ہے, لوگوں کو یہی بتانا ہے کہ تو مسیح ہے, تو کیا کر دے اس کنگرے سے اپنے آپ کو نیچے گرا دے. تو لوگ کیا کریں گے, سمجھ آئیں گے کہ تو خدا کا
بیٹا ہے. شارٹ کٹ دیا اور آسان راستہ دیا کہ نہ صلیب کا دکھ، نہ کوڑے، نہ اذیت، نہ شرمندگی، نہ کسی طرح کی ندامت، نہ کسی طرح کا کسی کا تانا اور کوئی مار نہیں. تو آسانی سے اپنا پرپس، مقصد جو ہے وہ پورا کر سکتا ہے. تو یسوع مسیح کو اگر صلیب سے فرار چاہیے ہوتا، اگر گرفتاری نامنظور ہوتی، اور اگر وہ اس صلیب کے دکھ سے بچنا چاہتا، تو اس کے پاس تو آپشن موجود تھی، وہ ایسا کر سکتا تھا. لیکن نہیں، خداوند یسوع مسیح جانتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو اس بات کا ادراک، علم ہے کہ میرے لوگوں کا کفارہ جو ہے وہ بغیر خون بہائے نہیں ہو سکتا ہے. بغیر خون بہائے میرے لوگ جو ہیں آسمانی مقاموں میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں. بغیر خون بہائے ان کا میل ملاپ خدا باپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. بغیر خون بہائے یا اس پاک ترین مکان میں کبھی داخل نہیں ہو سکتے. اس لیے میرا خون بہانا جو ہے وہ ضرور ہے. ہاللیلویا. سو اپنی صلیبی موت سے تو وہ آلریڈی آگاہ تھے. اپنے شاگردوں کو کتنی دفعہ انہوں نے کہا کہ ابن آدم جو ہے اسے گرفتار کیا جائے گا اور غیر قوموں کے حوالے کیا جائے گا. تمہارے سردار کہن اور یہ جو تمہارے شرع کے عالم ہیں یہ مجھے گرفتار کریں گے اور مجھے غیر قوموں کے حوالے کریں گے. آمین. اس کا تو خداوند یسوع مسیح کو پہلے ہی پتا ہے. سو اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں ان کو کسی طرح کا کوئی ڈر یا خوف تھا، یا خوف کی وجہ سے ان کی زندگی میں یہ جو اضطراب، پریشانی کا عالم ہے. اور ایک اور بڑی وجہ، اگر ہم اناجیل کا مطالعہ کریں تو ہمیں بڑی خوبصورت ایک ایگزامپل ملتی ہے. یہودی سردار کاہن اور اس کے ساتھ دیگر جو شرع کے عالم ہیں، سنہڈرن کے 70 ممبرز جو ہیں، وہ یسوع مسیح کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں. لیکن انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، ابھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ابھی عید فصح ہے، اور عید فصح پہ ایسا نہ ہو کہ یہاں بلوا ہو جائے، کیونکہ بہت بڑی تعداد آتی ہے. یوں تو یروشلیم کے لوگوں کی جو تعداد تھی، آبادی تھی، صرف 25,000 تھی، اور اب عید فصح کے دنوں میں ان کی تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر جاتی تھی. اب خیال کریں کہ جہاں 25,000 لوگ ہوں، وہاں ایک دم سے اتنی بڑی تعداد، چھوٹا سا شہر 2 لاکھ سے زیادہ تعداد تجاوز کر جائے، تو اب سردار کاہن اور دیگر لوگوں کو خوف ہے. خوف کس چیز کا ہے؟ کہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے دیکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک بہت بڑا میریکل کیا ہے، بڑا معجزہ کیا ہے. کون سا معجزہ کیا تھا؟ لازر کو مردوں میں سے زندہ کیا تھا. آمین. تو اب یہ جو ہولی ویک میں ہم داخل ہوں گے اور ہم دیکھیں گے کہ پام سنڈے والے دن بہت بڑا کراؤڈ، بہت بڑا ہجوم. یہ کیوں خداوند یسوع مسیح کو ویلکم کر رہا ہے؟ میریکل. پیچھے کیا ہے؟ معجزہ. پیچھے کیا ہے؟ معجزہ. اور اس معجزے کی بنا پر ان کی زندگی اس طرح سے تبدیل ہوئی، اور یہ خداوند یسوع مسیح کے لیے یا خداوند یسوع مسیح کے بارے میں اپنی سوچ جو ہے وہ ڈیولپ کر پائے کہ ہمارا جو مسیح ہے وہ یہی ہے جو ہمیں چھڑائے گا، نجات دے گا، ریسٹور کرے گا، بحال کرے گا ہمیں. اس لحاظ سے اس رومی گورنمنٹ سے نجات دے گا. وہ کون ہے؟ وہ مسیح ہے، کیونکہ اس نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے، 4 دن کے مردے کو زندہ کر دیا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمیں یہ رومیوں سے بھی آزاد. ایک دفعہ پہلے بھی نہیں یہ غلط فہمی ہوئی، جب خداوند یسوع مسیح نے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھے گئے انجیل بیان کے 6 باب میں ایک بڑا میریکل کیا تھا، معجزہ کیا تھا کہ 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے وسیلے سے تقریباً کو لگ بھگ کہا جاتا ہے کہ 20 سے 25,000 لوگوں کو خداوند یسوع مسیح نے کھانا کھلایا. تب بھی وہ اسے کیا کرنے لگے؟ بادشاہ بنانے لگے. کیا بنانے لگے؟ بادشاہ بنانے لگے. سو جب بڑا
میریکل ہوتا تو انہیں خیال آتا تھا کہ شاید جو مسیحا ہے وہ یہی ہے. اور اب تو چونکہ یروشلم ہی کے لوگ نہیں تھے بلکہ ارد گرد سے، چونکہ جو یہودی انہوں نے اپنے لیے ایک قانون بنا رکھا تھا کہ ہر یہودی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک سال میں 3 عیدوں پر ضرور شرکت کرے. اگر نہیں تو ایک عید پر تو مست ہے کہ وہ سال میں ایک دفعہ ضرور آ کر یہاں پر یروشلم میں آئے اور قربانی ادا کرے. وہ کون کون سی 3 عیدیں ہیں؟ عید فصح، عید پینٹیکوس، نمبر 3 خیموں کی عید. ہیڈ ماسٹر صاحب کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. ان کے سارے جواب درست ہوتے ہیں. زوردار، یہ تو بڑی پھیکی سی تالیاں. پریز گاڈ، ویری نائس. سو 3 عیدوں پہ لوگوں کا یروشلم آنا جو ہے یہ بہت ضروری تھا. اب سوچیں یروشلم میں ایک بہت بڑا بزنس تھا، بہت بڑا یہ کاروبار تھا. کاروبار کیا تھا؟ جب لوگ آتے ہیں تو انہوں نے خود سے بڑے قانون بنا رکھے. قربانی اور ہیکل کا ٹیکس اور ہیکل کی جو دائیکیاں، غریبوں کے لیے دائیکیاں، یہ سارا تو ان سے وصول کرتے تھے. ساتھ یہ کہتے تھے کہ یروشلم کی سرزمین سے شاپنگ کرنا بڑا مبارک ہے. یروشلم کی سرزمین سے شاپنگ کرنا. وہ سٹال لگا لیتے تھے مختلف چیزوں کے اور ان سے کئی گنا ریسیو کرتے تھے کہ یہ تم پاک سرزمین سے خرید رہے ہو، اس لیے اس کا ریٹ جو ہے 100 کی بجائے 200 ہو گیا. پہلے 100 تھا اور اب کیا ہو گیا ہے؟ 200 ہو گیا. کیونکہ کس سرزمین سے خرید رہے ہو؟ پاک سرزمین سے خرید رہے ہو. سو اس اعتبار سے یہ لوگوں کو ایموشنلی اور فائنینشلی بلیک میل کیا کرتے تھے اور ان سے پیسہ نکلواتے تھے، بزنس کیا کرتے تھے. سو اس اعتبار سے خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ یہ سب لوگ آئے ہوئے ہیں اور اب یروشلم کے جو بزرگ ہیں یا سنہڈرن جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ بلوا نہ ہو جائے. یہ پہلے سوچتے تھے. جب ایسا ہوا کہ بہت بڑا کراؤڈ اس کے پیچھے ہو گیا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارا جو ریلیجس کارڈ ہے وہی ختم ہو جائے. جو ہمارا ایک مذہبی کارڈ ہم کھیل رہے ہیں لوگوں کو بلیک میل کرنے کا، اگر سارے یسوع مسیح کے پیچھے لگ گئے تو ہمارے ہاتھ کیا آئے گا؟ اگر سب درست خدا کے کلام کو سیکھنا شروع ہو گئے تو پھر یہ ڈگڈگی بجانے والے کدھر جائیں گے؟ پھر یہ 2 نمبر پادری صاحبان کدھر جائیں گے؟ اس لیے ضروری ہے لوگوں کو کنفیوز کرو، پریشان کرو اور ان کو غلط تعلیم کے پیچھے لگا کر رکھو. اور انہوں نے بھی، جو یہودی لوگ ہیں، انہوں نے بھی ایسا کیا. انہوں نے راتوں رات خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کر لیا. راتوں رات کیا کر لیا؟ خداوند یسوع مسیح کو گرفتار کر لیا. اور اس اعتبار سے یہ ایک اور دلیل ہم دے رہے ہیں. نمبر 1 ہم نے سیکھا ہے کہ ٹیکسٹ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے اندر کسی طرح کا خوف موجود نہیں ہے. نمبر 2 ہم نے دیکھا ہے کہ سپاہی خداوند یسوع مسیح کے سامنے گر پڑے ہیں، اس لیے بھی خداوند یسوع مسیح کے اندر ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے. نمبر 3 ہم نے دیکھا ہے کہ چونکہ خداوند یسوع مسیح کو بہت مواقع ملے تھے، اپرچونٹیز ملی تھی کہ وہ اس سے فرار ہو جائیں، انہوں نے تو خود اس صلیب کا انتخاب کیا تھا جب خداوند یسوع مسیح نے ہیکل کو آ کر صاف کیا اور سردار کاہن کے کاروبار کو تباہ کیا. تب جب اس واقعے کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ نہیں، اب ہم اس کو کیا کر لیں گے؟ گرفتار کر لیں گے. اب ہم کیا کر لیں گے؟ اس کو گرفتار کر لیں گے. ہولی ویک میں خداوند یسوع مسیح نے جب ہیکل کو صاف کیا ہے اور اس وقت جب اس کو صاف کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ جو بزنس کر رہے تھے ان کا بزنس تباہ ہوا. اس پہ آلریڈی ہم کلام سیکھ چکے ہیں، شاید پچھلے سالوں میں ہم نے سیکھا ہے کہ یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ منی چینجرز،
انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں کہ لوگ باہر سے قربانی دینے آتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ ہیکل میں یہ جو سکہ جس پہ کیسر کی تصویر لگی ہوئی ہے، اس تصویر کو آپ ہدیے میں ڈال نہیں سکتے ہو، اس لیے ضروری ہے کہ تم ہیکل کا سکہ لو اور باہر جو ہمارے منی چینجرز ہیں وہاں سے اپنا منی ایکسچینج کرو اور جا کر وہ پیسہ جو ہیکل کا ہے وہ ہیکل میں ڈالو اور جو باہر کی کرنسی ہے وہ تم یہاں جمع کرا دو۔ جب وہ لوگ جمع کرا دیتے تو ہیکل کا پیسہ بڑھتا نہیں تھا اور ان کی کرنسی بڑھتی رہتی تھی، بزنس تھا۔ لوگ قربانیاں دینے کے لیے جانور لاتے تھے مختلف علاقوں سے، جب وہ جانور لاتے تو یہودی کہہ دیتے یا سردار کاہن جو ہے اس نے اپنی ایک لابی بنائی ہوئی تھی، مختلف کاہنوں کی ڈیوٹی تھی کہ وہ جو جانور ہیں ان کو دیکھیں، ان کی جانچ پڑتال کریں، ایگزامن کریں۔ تو جب انہیں ایگزامن کرتے تھے کہتے تھے کہ یہ جانور جو ہے یہ قربانی کے لائق نہیں ہے۔ سو اس اعتبار سے یہ بزنس کاروبار کر رہے تھے۔ تو یسوع مسیح نے کیا کیا؟ ان کے تختے جا کر الٹ دیے۔ نقصان کس کو ہوا ہے؟ سردار کاہن کو۔ کس کو؟ کیونکہ یہ بزنس کس کا ہے؟ سردار کاہن کا ہے۔ سو اس اعتبار سے یاد رکھے کہ یہ سچویشن اپنی گرفتاری کی، یہ سچویشن خداوند یسوع مسیح نے خود پیدا کی ہے، خود اس نے کریٹ کیا ہے کہ اسے گرفتار کیا جائے، خود اس نے ماحول بنایا ہے کہ اسے گرفتار کیا جائے، خود اس نے یہ ہیکل میں مداخلت کر کے اور اس میں ان لوگوں کو فائنینشلی نقصان پہنچا کے ان کے ذہنوں کو آمادہ کیا، تیار کیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مجھے گرفتار کریں، کیونکہ عید فصح ہے اور عید فصح پر خداوند یسوع مسیح اپنے آپ کو اس برے کی طرح جس کا عکس ہمیں پرانے عہد میں نظر آتا ہے کہ جب یہ مصر کی غلامی میں سے نکلے تو ہر گھر کے پیچھے ایک برہ ذبح کیا گیا، خون بہایا گیا، اور وہ خون جو تھا ان کی رہائی، ان کی نجات کا باعث بنا۔ آج یسوع مسیح اسی یاد میں چاہتے ہیں کہ اسی عید فصح پر، کیونکہ اس نے کہا کہ میرا وقت کیا ہو گیا ہے؟ پورا ہو گیا ہے۔ سو اپنے اس وقت کی تکمیل پر خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ اسی سال کی عید فصح پر اسے قربان کیا جائے۔ یہودی تو چاہتے تھے عید گزر جائے تو اس کے بعد پکڑیں گے، لیکن یہ کریٹ کیا ہے ماحول کس نے؟ خداوند یسوع مسیح نے۔ آمین۔ سو ہم اس پہ غور کرتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلے ہمیں برکت دے۔